السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 74 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ رسالت اور نبوت صرف اور صرف اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی نبوت رسالت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ یہ بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات یہاں ذہن نشین رہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین، ایک بات ذہن نشین کر لے کہ ایک فرقہ ہے جسے قادیانی کہا جاتا ہے، اس کا بانی ہے غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ آخری نبی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں جو ہوں وہ امتی نبی ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ نبوت پر مہر لگانے والے، سیل لگانے والے ہیں، اور انہوں نے مجھ پر سیل لگا دیا، اس لحاظ سے میں نبی ہوں ان کے فیض سے ہی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ گمراہ اور کافر شخص قرآن کی غلط تعویل کر کے لوگوں کو غلط بات ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے خاتم النبیین کا معنی مہر کر کے اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ آگے فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو خاتم النبیین کا معنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ تشریعی نبی ہوں، امتی نبی ہوں، گویا کہ ایک گمراہ کن اس کے عقائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے عقائد سے بچائے اور اس کے فالوور سے بچائے۔ آیہ نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو دی جائے، یعنی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو خاصیت عطا کرے گا وہ ہم ہی کو عطا کرے گا، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک خیانت کو واضح فرما رہا ہے کہ ان میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو امانت دار ہیں، ایسے امانت دار ہیں جن کے پاس اگر آپ ڈھیروں مال رکھ دیں تو بھی جس طریقے سے تم نے دیا تھا اگر تم مانگو گے اسی طریقے سے وہ لوٹا دیں گے۔ جیسا کہ
روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک قریشی شخص نے تقریباً 147 کلو سونا ان کے پاس امانت رکھا. جب اس نے مانگا تو ویسے کہ ویسے ہی انہوں نے پورا ادا کر دیا. اور ان یہودیوں میں بددیانت لوگ بھی ہیں، خائن لوگ بھی ہیں. جیسے کہ فخاد بن آزورہ نام کا ایک یہودی تھا، اس کے پاس ایک شخص نے 1 اشرفی امانت رکھی، صرف 1 اشرفی، لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ قائمہ. یہ خائن جو ہیں وہ ہرگز ادا نہیں کریں گے 1 اشرفی بھی ہو جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو، یعنی بار بار مطالبہ نہ کرو، اس وقت تک وہ نہیں دیں گے. یہ خیانت کرنے والے گروپ کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اب یہ خیانت کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب والے کا کوئی مال ہو تو اس کو ہم دبا لیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیانت کو واضح فرما دیا کہ یہ جو بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جائز کر دیا کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم ہی نہیں دیا. جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہ ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کا، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مشرک ہو، کسی کے مال کو بھی ظلماً بددیانتی کر کے دبا لینا یہ حرام ہے. دھوکے سے کسی کے بھی مال کو لیا نہیں جا سکتا. سورہ اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت ساری امانتیں کفار کی تھی. ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان ساروں کے امانتیں کی ادائیگی کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپی اور آپ ہجرت فرما گئے. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امانتیں واپس کر دی. تو ہمیں یہ چاہیے بحیثیت مسلمان کہ تاجدار رسالت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں کہ کسی اپنوں کا ہو یا غیر کا ہو کسی کے مال کو ظلماً یا دھوکے سے نہ دبائیں اور نہ ہی دھوکہ دے کر کوئی مال حاصل کریں. آیہ نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس قول کا رد فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کے مال کھانے میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، اسے ہم کھا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اللہ گرفت کیوں نہیں کرے گا. جو عہد کو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کو بیان کرنے کے بعد عہد جو پورا کرتے ہیں ان کی تعریف بھی بیان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون یہاں بیان کر دیا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ بددیانتی کرے گا، بدعہدی کرے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرے گا. اور وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، دونوں چیزیں اس کا تعلق پرہیزگاری سے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اور پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ فرمائے گا. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، خواہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہو یا عام انسانوں سے کیا ہو یا نبی سے کیا ہو یا اپنے پیر سے کیا ہو یا نکاح کے وقت اپنے بیوی سے کیا ہو یا اپنے کسی عزیز سے کیا ہو. ہر صورت میں جو وعدہ بندے نے کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کیا ہے بندے نے کہ اس کے احکام پر وہ عمل کرے گا. لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے، قیامت کے دن نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے جو بڑے علماء تھے ان کے حق میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر کعب بن اشرف ہے، حی بن اخطب ہیں، کہ جنہوں نے معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے عہد کو چھپایا، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں تھیں، ایمان لانے کے بجائے خود بھی اس حکم کو چھپایا اور لوگوں سے بھی چھپائے رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے اس آیت کو بدل دیا اور اس کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کچھ اور لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوت لینے اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے شدید وعیدیں بیان فرمائی کہ اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور یہاں تک اللہ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک اہم پیغام یہ بھی ملا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال لینے والے اور جھوٹی گواہی دے کر رشوت لینے والے اور رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے اور جھوٹی وکالت کرنے والے سب اس وعید میں داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان سے کلام نہیں فرمائے گا، دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جو ابھی میں نے پڑھا اس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بہت نقصان میں رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، یعنی تکبر کے طور پر تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اور احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور اپنی تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور دوزخ کو لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آئی کہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال دبا لینا اور عہد شکنی اور جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال لے لینا، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، دنیا کی تھوڑے سے مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ آدمی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے وہ محروم رہے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ صاف طور پر سرکار نے فرما دیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں اور بد عہدی، عہد شکنی سے بچنے کی کوشش کریں۔